वेलकम टू माई चैनल नावल नेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कंप्लीट नावल वो खड़ूस हमसफ़र मेरा बाय मोमना। ये राना हाउस था, 2 मंजिला बेहद आलीशान इमारत। गेट से अंदर दाखिल हो तो दाएं तरफ बड़ा सालान था जिसके वसत में फव्वारा मौजूद था। क्यारियों में रंगारंग फूल हवा के दोष पे झूम रहे थे। बाएं जाने पूरज था जिसमें इस वक्त 2 सियाह गाड़ियाँ और एक बाइक खड़ी थी। घर अंदर से भी इस कदर आलीशान था कि देखने वाला देखता रह जाता। घर के तमाम मकीन इस वक्त हाल में मौजूद बड़े से डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। पूरा हाल लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था। 2 मुलाजमा टेबल पे खाना लगा रही थी। वो कुल 8 अफराद थे। मशल, तुम्हारी माँ आज बाहर क्यों नहीं आई? ताई महनाज ने मशल से पूछा जो मुलाजमीन के साथ टेबल पे खाना लगा रही थी। चौंक कर उन्हें देखा। अम्मी की रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए वो आराम कर रही है, मशल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसकी बात पे ताई महनाज ने सर हिलाया, जबकि किसी और ने उसकी वालदा का हाल पूछने की जहमत नहीं की थी। मशल, जाओ अपनी माँ से पूछो कि उसने मेरी दवा किधर रखी है, लेकर आओ, ताया इरफान ने हकीमा लहजे में कहा। तो मशल, जी ताया, अबू कहती अपनी माँ के कमरे की सिमत बढ़ गई थी। वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई तो वो दाएं जानिब करवट लिए हुए थी। उनका कमरा छोटा मगर साफ़ सुथरा और नफीस था। अम्मी, उठ जाए, नाश्ता कर लें, फिर आपने दवाई भी खानी है। मशल ने उन्हें आवाज़ दी और आगे बढ़ के खिड़की से पर्दा हटाया। सूरज की तेज़ रोशनी आंखों को चुंधिया देने वाली अंदर दाखिल होती कमरे को रोशन करने लगी थी। उसकी माँ के वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। वो बदस्तूर इसी जाविये में लेटी हुई थी। मशल ने ठटक कर उन्हें देखा। वो धीमे कदमों से बेड की जानिब बढ़ी थी। अम्मी उठे, नाश्ता कर लें। उसकी किसी पुकार का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। मशल का दिल किसी अनहोनी के एहसास से ज़ोर से धड़का। उसने अपना कांपता हाथ उनके कंधे पर रखकर धीरे धीरे से उन्हें झिझोड़ा। उनकी दोनों आंखें बंद थी, जिस्म सर्द अकड़ा हुआ था। मशल की आंखों में आंसू मंडाए थे। उसने बेअख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी आंखें खोलें। मशल बुलंद आवाज़ में रोते हुए चीखी थी। दिल खौफ गम से फटने को था। उसकी माँ का बेजान वजूद चित पड़ा था। कमरा मशल की सिसकियों से गूंज रहा था। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, आंखें खोलें। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? मशल बेबसी के आलम में बोली। उसी असना में घर के सभी लोग उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर कमरे में दाखिल हुए थे। मशल, क्या हुआ? बड़ी ताई फिक्रमंदी से उसके पास आई थी। बड़ी अम्मी, देखें ना, अम्मी आंखें नहीं खोल रही। मशल आंसुओं से तर चेहरे के साथ बोली। उसके कज़न नौफल ने उसकी बात पे आगे बढ़कर उनकी नब्ज़ टटोली थी। वो डॉक्टर था। वो मायूसी से पीछे हट गया। चाची अब इस दुनिया में नहीं रही। नौफल की बात पे वो शल रह गई। आंखों से बहते आंसू साकित हो गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मशल बेयकीनी के आलम में बार बार नफ़ी में सर हिला रही थी। बड़ी ताई ने तरह भरी नज़रों से उसे देखते हुए अपने सीने से लगाया था। पीछे खड़े उसके दोनों ताओं में एक महफूज कुन मुस्कुराहट का तबादला हुआ था। मशल पतराही नज़रों से अपनी माँ के बेजान वजूद को देख रही थी। उसकी पलकें भारी होने लगी थीं। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अचानक उसका वजूद बेजान हो गया। जहन तारीकी में खो गया था। उसकी माँ को इस दुनिया से गए 3 दिन हो चुके थे। मशल की ज़िंदगी वीरान हो चुकी थी। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। रो रो कर आंसू खुश्क हो गए थे। दिल गम की शिद्दत से फट रहा था। खाने पीने का कोई होश नहीं था। उसी असना में उसकी छोटी ताई कमरे में आई। उन्होंने हाथ में एक जोड़ा पकड़ा हुआ था। मशल, उठो, कपड़े बदलो और मुंह धो। महनाज ताई ने उससे जोड़ा पकड़ाते हुए कहा। मशल ने चौंक कर उन्हें देखा। लेकिन ताई, मशल ने कुछ कहना चाहा मगर ताई ने उसकी बात दरमियान में काटी थी। लेकिन बाद में करना, पहले कपड़े बदलो, तुम्हारा कुछ ही देर में नौफल के साथ निकाह है। महनाज ताई ने उसके सर पर बम फोड़ा था। मशल बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। महनाज, बस कर दो, क्या हो गया है तुम लोगों को? कुछ तो खुदा का खौफ करे। अभी 3 दिन ही हुए हैं इसकी माँ को इस दुनिया से गए हुए। उसी लम्हे उसकी बड़ी ताई कमरे में दाखिल हुई और बड़े ज़ब्त से कहा था। मशल, मेरे आने तक जोड़ा बदलो फ़ौरन। भाभी, आप मेरे साथ आएँ। महनाज ताई ने सख्त लहजे में मशल को कहा और बड़ी ताई को लेकर कमरे से चली गई थी। मशल बेयकीनी की कैफियत में दरवाजे को देख रही थी। निकाह के नाम पे उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ टकराई थी। मशल, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी नानी के पास चली जाना। बचपन में तुम्हारा निकाह तुम्हारे मामू के बेटे से हो गया था।
وہ کیسے نوفل سے نکاح کر سکتی تھی؟ وہ تو کسی اور کے نکاح میں تھی، کسی اور کی امانت تھی۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ بند کیا اور اپنے بیگ سے ایک کاغذ نکالا۔ اس پر کسی کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ مشل، یہ تمہاری نانی کا نمبر ہے، مستقبل میں تمہارے بہت کام آئے گا۔ اس نے اپنا فون پکڑا اور تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ مشل کی دھڑکنیں مدھم پڑی، نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ ہیلو؟ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز بے ساختہ کانپی تھی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مشل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میں مشل بات کر رہی ہوں، آپ پلیز میری نانو سے بات کروا دیں۔ اس نے بھیگے لہجے میں التجا کی۔ مشل سکینہ کی بیٹی؟ وہ شاید چونکا تھا۔ جی پلیز میری نانو سے بات کروا دیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ فی الحال وہ سو رہی ہیں، انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا، بعد میں کال کیجیے گا۔ وہ شاید فون بند کرنے لگا تھا۔ پلیز میری ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مشل رو پڑی تھی۔ جب میں نے کہا کہ بات نہیں ہو سکتی تو آپ بلا وجہ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سختی سے بولا اور فون بند کر دیا تھا۔ مشل فون بیڈ پہ پھینکتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ میری مدد کر۔ اس نے زور سے اللہ کو پکارا۔ وہ واحد تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، بلکہ یقیناً کرے گا۔ تبھی مہناز تئی کمرے میں آئی اور اسے روتے دیکھ کے ان کے نقوش تنے تھے۔ وہ غصے سے اس کے پاس آئی۔ مشل، تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ وہ برہم ہوئی تھی۔ ساتھ اس کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ تائی جان، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، پلیز، میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی، مگر ان کا دل نرم نہیں پڑا تھا۔ وہ نکاح بچپن میں ہوا تھا، اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا چپ چاپ یہ کپڑے پہنو، میں تمہیں کب سے نرمی سے سمجھا رہی ہوں، ورنہ پھر تمہارے تایا تمہیں اپنی زبان میں ہی سمجھائیں گے، انہوں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی تھی۔ مشل بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے اپنے تھے۔ اس کی ماں کو اس دنیا سے گئے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے اور اپنوں نے اپنی اصلیت دکھا دی تھی۔ لیکن اب وہ کیا کرے گی؟ وہ تو تنہا تھی، اس کا اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو مشکل وقت کے وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ گاؤں میں سب سے الگ تھلگ بےحد عالیشان حویلی تھی۔ لکڑی کے بڑے سے دروازے سے اندر آؤ تو بائیں جانب بڑا سا باغیچہ تھا، دائیں جانب خالی لان تھا۔ گیٹ سے اندرونی دروازے تک کا فاصلہ 10 منٹ کا تھا۔ حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ حویلی میں موجود ایک کمرے کا منظر تھا۔ نہایت شاندار انداز میں کمرہ سجا ہوا تھا۔ براؤن تھیم، میرون قیمتی پردوں سے کھڑکیاں ڈھکی ہوئی تھیں۔ بیش قیمت فرنیچر۔ بیڈ پر ایک ضعیف سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ملازمہ ان کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ اسی اثنا میں کوئی دروازہ کھول کر اندر کمرے میں داخل ہوا۔ دراز قد، مضبوط کسرتی جسم، شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر سیاہ چادر لی ہوئی تھی، سفید رنگت پر پھیکے مغرور نقوش، اٹھی ہوئی ناک، نابی لب، ہلکی ہلکی بیئرڈ۔ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ ولید نے اشارے سے ملازمہ کو باہر جانے کا کہا تو وہ سار ہلاتی باہر چلی گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ولید نے جھک کے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، ناشتہ کیا ہے؟ ولید نے سار نفی میں ہلایا۔ صبح مجھے ایک لڑکی کی کال آئی تھی، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ ولید نے گہری سانس لی۔ آپ کی نواسی کی کال آئی تھی، اس نے صاف صاف کہا۔ وہ کئی لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری نانو سے بات کروا دیں۔ اس کی آواز کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ تم نے میری اس سے بات کیوں نہیں کروائی؟ ان کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی۔ آپ اس وقت سو رہی تھی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ ولید خان، ہمیں آپ سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ وہ ہماری نواسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی بھی ہے۔ وہ میری بیوی ہرگز نہیں ہے، ولید نے ناگواری سے کہا۔ آپ کے نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ وہ کل بھی آپ کی بیوی تھی، آج بھی آپ کی بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ سختی سے بولی۔ ولید نے کوفت سے نظریں پھیریں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اپنی پھپھو کے پاس جائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ سب ٹھیک تو ہے؟ ہمیں فکر ہو رہی ہے، نہ جانے مشل کیوں رو رہی تھی، انہوں نے حکیمہ لہجے میں کہا۔ لیکن دادی سئیں، ولید نے کچھ کہنا چاہا مگر ولید خان، اگر آج آپ وہاں نہ گئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے ولید خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔
آخر کار ان کے آگے ولید کو ہار ماننا پڑی تھی۔ مشعل کپڑے بدل کر سنگھار میز کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کے ریشمی فراق میں ملبوس، سفید رنگت پر ٹھیکے نقوش، چھوٹی سی ناک، شہد رنگ پرکشش آنکھیں، نرم و ملائم موٹے موٹے گال اس کے چہرے کی معصومیت کو بڑھاتے تھے۔ نازک لب وہ حسن و نزاکت کا پیکر تھی۔ مشعل آپی پلیز آپ اداس تو مت ہوں۔ الفت سے مزید اس کی اداسی برداشت نہ ہوئی تو بول پڑی، کیا اب مجھے اداس ہونے کا بھی حق نہیں ہے؟ وہ طنز نہیں کر رہی تھی۔ الفت اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ الفت تم پلیز میری مدد کرو، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، تم جانتی ہو نکاح پر نکاح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مشعل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کی۔ الفت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھول کر تائی مہناز کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں کے پاس آئی تھی۔ مشعل چلو باہر۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ الفت نے جلدی سے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ تائی پلیز ایسا مت کرے، میں کسی کی بیوی ہوں۔ مشعل نے بے بسی سے کہا۔ مشعل بس کر دو، اور کون سا نکاح، کون سے شوہر کی تم بات کر رہی ہو، جس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر تمہاری اور تمہاری ماں کا پتہ تک نہیں لیا، کیونکہ وہ خود یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اور فکر مت کرو، تمہارے تایا نے طلاق کے پیپر کب کے تیار کروا لیے ہیں۔ مشعل ساکت سی کھڑی تھی۔ طلاق کے نام پہ ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل کی دھڑکن مدھم پڑی تھی۔ مشعل تمہیں پتہ ہے میرا ولید بڑا ہی پیارا ہے۔ ہاں تھوڑا نخریلا ہے، مگر تم دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگو گے۔ جب تم پیدا ہوئی تھی میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ تم ولید کی دلہن بنو گی۔ ماں کی کئی مختلف آوازیں اس کی سماعت سے ٹکراتی اس کی روح کو گھائل کر گئی تھیں۔ کانچ سی آنکھوں میں نمی جاگی تھی۔ مہناز تائی اسے بازو سے پکڑے بڑے سے ہال میں لائی جہاں گھر کے تمام مکین نکاح خواں کے سمیت جمع تھے۔ نوفل سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، نفاست سے بال بنائے ہوئے، سفید رنگت پر ٹھیکے نقوش، بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا، مگر مشعل کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تائی نے اسے نوفل کے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ مشعل پہلے طلاق کے کاغذات پر سائن کرو، اس کے بڑے تایا نے باروب انداز میں اسے کہا۔ مشعل بے بسی سے ایک نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑے کاغذات کو دیکھا اور تایا کو دیکھا، جنہوں نے اسے دوبارہ سائن کرنے کو کہا۔ مشعل نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھوں میں آنسو لیے پیپرز کے پاس پڑا پین اٹھایا۔ عین اسی لمحے ولید خان ہال میں داخل ہوا۔ مشعل نے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تو شل سی رہ گئی۔ سب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ولید خان نے غصے سے پوچھا، لہجہ بہت سرد تھا۔ تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر اجازت ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ تایا عرفان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے طیش کے عالم میں دھاڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ مسٹر عرفان، جس لڑکی کے ساتھ آپ لوگ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا شوہر ہوں، ولید خان۔ ولید خان نے قہر آلودہ نگاہوں سے تایا عرفان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے تعارف پر سارے ساکت رہ گئے تھے۔ مشعل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز سے وہ پہچان گئی تھی کہ ولید خان ہی وہ شخص تھا جس سے صبح اس کی بات ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا کہ تم خود ہی آ گئے۔ ہم مشعل کا نکاح اپنے بیٹے نوفل سے کرانا چاہتے ہیں، تم طلاق کے پیپر سائن کر دو، بڑے تایا نے اطمینان سے کہا۔ ولید نے ایک سرسری سی نظر مشعل پر ڈالی اور بازو سینے پر باندھے تھے۔ اور اگر میں نہ دوں تو؟ ولید نے ابرو اچکایا۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ مشعل بھی اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ تایا عرفان کی بات پہ مشعل نے بے چینی سے کچھ کہنا چاہا جب اس کے ساتھ کھڑے نوفل نے زور سے اس کی کلائی دبوچی۔ اس نے تکلیف سے کراہ کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ خبردار اگر تم کچھ بولی تو، نوفل نے اس کے کان کے قریب دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ ولید خان نے غصے سے یہ منظر دیکھا۔ نہایت اشتعال کے عالم میں وہ نوفل کی جانب بڑھا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کو چھونے کی؟ ولید اس کا گریبان دبوچتے ہوئے بھوکے شیر کی مانند دھاڑا۔ مشعل کی کلائی نوفل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ ولید کے تیور دیکھ کر سب گھبرا گئے تھے۔ چھوڑو میرے بیٹے کو۔ تایا عرفان غصے سے اس کی جانب بڑھے جب ولید کی ایک خونخوار نگاہ نے ان کے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ مشعل میری بیوی ہے اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی غیر مرد اسے ہاتھ تو کیا نگاہ اٹھا کر دیکھے، ولید نے چبا چبا کر کہا، اور اس کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ نوفل تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا۔ ولید نے اسے دھکا دے کے صوفے پہ پھینکا اور مشعل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سب کو دیکھا۔ جب تک ولید خان زندہ ہے مشعل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مشعل یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس شخص کا اتنا اپنائیت بھرا لہجہ مشعل کے دل کو خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ سکینہ پھپھو کدھر ہے؟ ولید پوچھ رہا تھا۔ امی کا 3 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے، مشعل بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ولید خان کئی لمحے ہل نہیں سکا۔
اس نے سب پہ قہر آلودہ نگاہ ڈالی اور مشعل کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ نکل گئی نا ساری جائیداد ہمارے ہاتھ سے، اب نہیں یہ لڑکی ہمارے ہاتھ آنے والی۔ تائی عرفان غصے سے بولے۔ باقی سب بھی اتنے بڑے نقصان پر کافی غصے میں تھے، صرف ایک بڑی تائی مطمئن تھی کیونکہ اب مشعل محفوظ تھی۔ شہر کا راستہ ختم ہوا تو گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ مشعل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، ولید بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے اس کے مضبوط ہاتھوں کی پھولی ہوئی نسیں اور پیشانی پہ موجود شکنیں اس کے ابھی تک غصے میں ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ مشعل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاڑی ایک کچے راستے پر چل رہی تھی، دور دور تک پھیلی ہریالی اور اونچے اونچے خشک پہاڑ، نہایت خوبصورت منظر تھا۔ مشعل یکٹک کافی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ جب گاڑی جھٹکے سے رکی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو ولید گاڑی سے نکل چکا تھا۔ گاڑی حویلی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی تھی، ولید اس کا انتظار کیے بغیر اندر جا چکا تھا۔ مشعل اس کے رویے پہ حیران ہوتی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ تبھی ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مشعل نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ مشعل اس کی معیت میں حویلی میں داخل ہوئی۔ ملازمہ حیرانی سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی، ہر آنکھ میں ستائش تھی۔ مشعل میری بچی کیسی ہو؟ روزینہ بیگم جو کب سے اپنی نواسی کا انتظار کر رہی تھی بے تابی سے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ولید انہیں پہلے ہی مشعل کی آمد کے بارے میں خبر دے چکا تھا، ساتھ ہی انہیں سکینہ کی وفات کے بارے میں بھی بتا چکا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے خود پہ قابو پایا تھا، ورنہ بیٹی کی موت کا سن کر وہ بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ آپ میری نانو ہیں؟ ان کی محبت بھری آغوش میں سکون محسوس کرتے مشعل کو اپنی ماں کی یاد آئی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ ہاں میری بچی، آنکھیں ترس گئی تھیں تمہارا چہرہ دیکھنے کو۔ روزینہ بیگم اس کا چہرہ چومتے ہوئے بولی۔ مشعل ان کے سینے سے لگی ہچکیاں بھر رہی تھی، ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اوپر کھڑا ولید دونوں ہاتھ ریلنگ پہ ٹکائے سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اسے اتنا بے اختیار ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، ہاں وہ اس کے لیے کچھ نہیں تھی، وہ اسے صرف روزینہ بیگم کی خاطر یہاں لایا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ اپنے کمرے کی سمت پلٹ گیا۔ وہ سکینہ کی بیٹی تھی، یعنی اس کے لیے قابل نفرت۔ خان حویلی پر رات اتر چکی تھی، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی کے تمام مکین اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ برجمان تھے، ہال لذیذ کھانوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ روزینہ بیگم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا بلال جس کا 1 بیٹا تھا، ولید خان، اور اس سے چھوٹا حسام تھا۔ اس کے بعد دلاور خان تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں، زرتاشا اور زرمینہ۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سکینہ تھی جس کی صرف 1 ہی بیٹی تھی، مشعل۔ سکینہ نے سب کے خلاف جا کر مراد سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے سب نے ان سے تعلق توڑ دیا تھا، اسی وجہ سے سب ان سے نفرت کرتے تھے۔ زرتاشا جاؤ مشعل کو اٹھا کر لاؤ، بچی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ روزینہ بیگم نے زرتاشا سے کہا تو وہ سر ہلاتی روزینہ بیگم کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ مشعل انہی کے کمرے میں مقیم تھی۔ مشعل کے نام پہ ولید کے نقوش تنے۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تبھی زرتاشا بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ دادی جان، وہ مشعل کو بہت تیز بخار ہے، وہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ زرتاشا نے پریشانی سے کہا تو سب پریشان ہو گئے، جبکہ ولید ناگواری سے سنتا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ روزینہ بیگم کمرے میں آئی تو مشعل تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ، اس وقت اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ بخار نے اس پر غنودگی طاری کر دی تھی۔ مشعل میری بچی، آنکھیں کھولو، روزینہ بیگم نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ان کی پکار پر مشعل نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ پلکوں پر مانو ڈھیر بوجھ آن پڑا تھا۔ حسام، جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، مشعل کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ مشعل کی ناساز حالت دیکھتے ہوئے چھوٹی ممانی نے پریشانی سے کہا تو ان کی بات پہ حسام سر ہلاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ بڑی ممانی اتنی دیر میں ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور کپڑا لائی اور مشعل کے سرہانے بیٹھ کے ٹھنڈے پانی میں کپڑا ڈبو کر اس کے ماتھے پہ رکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب بہت پریشان تھے، جبکہ اس کے شوہر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں حسام ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے مشعل کو چیک کیا اور میڈیسن لکھ دی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں ٹائم پہ میڈیسن دے دیں اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ روزینہ بیگم فکر مندی سے مشعل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، اسی کی طرح پیاری، مگر انہوں نے دعا کی تھی کہ اس کا نصیب اپنی ماں کی طرح نہ ہو، ورنہ وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔
हसाम डॉक्टर को छोड़ने चला गया, जबकि बड़ी ममानी मशल के लिए खाना लेने गई थी ताकि उसे खाना खिलाकर दवाई दें। वलीद रात को काफ़ी देर से डेरे से वापस आया था। उस वक्त सब मुलाजमीन क्वार्टर में वापस जा चुके थे। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वो सीधा अपने कमरे में आया। उसने कपड़े बदले और आस्तीन फोल्ड करता बाथरूम से बाहर निकला। उस वक्त उसे सख्त भूख लग रही थी। उसका इरादा बावर्ची खाने में जाकर खाना खाने का था। वह जानबूझकर हवेली देर से आया था क्योंकि वह रोज़ीना बेगम के सवालात से बचना चाहता था। वो जानता था कि वह यकीनन उससे नाराज़ होंगी क्योंकि उसने उनकी नवासी की खैरियत दराफत नहीं की थी और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था। तभी शाजिया बेगम यानी उसकी वालदा खाने की ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। वलीद ने चौंक के उन्हें देखा। अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? शाजिया बेगम ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया और खाने वाली ट्रे सोफ़े के सामने मौजूद टेबल पर रखी। उनका चेहरा हद से ज़्यादा संजीदा था। कहाँ थे तुम पूरा दिन? शाजिया बेगम ने संजीदगी से पूछा। वलीद एक नज़र उनके चेहरे पर डालता सोफ़े पे बैठ गया। डेरे पर था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम था इसलिए लेट हो गया। तुम्हारी बीवी सुबह से बुखार में तप रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? शाजिया बेगम को उसकी लापरवाही देखकर गुस्सा चढ़ा। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता, वलीद ने सख्ती से कहा। तुम उसे अपनी बीवी नहीं मानते तो क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ लाने की? होने देते उसका निकाह नौफल से ज़्यादा क्या हो जाता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे कोई शौक़ नहीं था उसे लाने का, मैं उसे सिर्फ़ और सिर्फ दादी जान की खातिर यहाँ लाया हूँ, वलीद ने बेनियाजी से कहा। शाजिया बेगम ने बेबसी से उसे देखा। वलीद ख़ान, क्यों इतनी नफ़रत करते हो तुम उससे? क्या मुझे उसकी वजाहत देने की ज़रूरत है कि मैं उससे क्यों इतनी नफ़रत करता हूँ? क्या आप लोग मेरी नफ़रत की वजह नहीं जानते? वलीद ने उल्टा उनसे सवाल किया था। वलीद, वो सकीना की गलती थी जिसकी उसे सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन उस सब में मशल का क्या कसूर? वो तो बिल्कुल बेगुनाह है। उस बेचारी को तो अपनी माँ के माजी के बारे में भी कुछ नहीं पता। शाजिया बेगम ने उसका दिल मशल के लिए साफ़ करने की कोशिश की थी। वलीद ने नागवारी से सर झटका। अम्मी, मुझे भूख लग रही है। वलीद ने मौजू बदला था। शाजिया बेगम ने तासुफ से उसे देखा और बेबसी से सांस खारिज करती कमरे से बाहर चली गई। मशल अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। उसके ठीक होते ही सब पुरसुकून हो गए थे, वरना उसे बीमार देखकर कोई भी खुश नहीं था, हर कोई उदास था। हवेली में हसाम और ज़रमीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उनका निकाह भी बचपन में ही हो गया था। अब उन दोनों की रजामंदी देखकर उनका दोबारा निकाह धूमधाम से होना था। आज मेहंदी की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहंदी की तकरीब का एहतमाम हवेली के बड़े सैलून में किया गया था, जिसके एक तरफ स्टेज रखा गया था। स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा झूला रखा हुआ था जिसको पीले रंग के फूलों और पर्दों से सजाया गया था। हवेली में उधम मचा हुआ था। मुलाजमीन भाग दौड़ में मसरूफ़ थे। ज़रमीना, आज हवेली में कोई फंक्शन है क्या? मशल ने हैरानगी से सारी तैयारियां देखते हुए ज़रमीना से पूछा। उस वक्त ज़रताशा और ज़रमीना उसके पास बैठी हुई थी। हाँ ना, आज हमारी ज़रमीना की मेहंदी है। ज़रमीना के बोलने से पहले ही ज़रताशा ने झट से कहा तो ज़रमीना शर्मा गई। क्या सच में? मशल ने हैरानी और ख़ुशी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा। हाँ बिल्कुल, हसाम और ज़रमीना का बचपन में ही निकाह हुआ था और अब धूमधाम से उनकी दोबारा शादी होनी है, ज़रताशा ने शरारत से कहा। ज़रमीना बदस्तूर शर्माने में मसरूफ़ थी। रुको, मैं तुम्हें मेहंदी के कपड़े दिखाती हूँ। ज़रताशा भाग कर कमरे से गई। ज़रमीना, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। मशल ने उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर उसे सच्चे दिल से दुआ दी थी, आमीन। तभी ज़रताशा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में 3 जोड़े थे जो हैंगर में लटके हुए थे। तीनों जोड़े सब्ज़ और पीले रंग के थे, जिन पर नहायत खूबसूरती से काम हुआ था। ये हम तीनों के ड्रेसेस हैं जो रात को हम पहनेंगे। देखो कितने प्यारे हैं। दादी जान ने शहर की सबसे बड़ी बुटीक से मंगवाए हैं। ज़रताशा मुस्कुराते हुए मशल को दिखा रही थी। बहुत प्यारे हैं। मशल को वाकई तीनों ड्रेसेस बहुत पसंद आए थे। तभी उसकी छोटी ममानी कमरे में दाखिल हुई। ज़रताशा, तुम उधर बैठी हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे साथ किचन में और काम करवाओ। उन्होंने ज़रताशा को घूरते हुए कहा, जिसे वह कब से पूरी हवेली में ढूंढ रही थी।